السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سالکین کی منازل میں سے پہلی منزل یعنی بدایہ کی بات چیت چل رہی ہے۔ اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ایک سالک کے اندر یقظہ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک جاگ کی کیفیت ہوتی ہے جو اس کو توبہ کی طرف یعنی ریپینٹنس کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد کانسٹنٹ محاسبہ ہوتا ہے، ریکننگ ہوتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے، کانٹمپلیشن ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک انابہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، انابت الی اللہ، رجوع الی اللہ کی کیفیت۔ اب انسان ہر وقت متفکر رہتا ہے، تفکر ہوتی ہے، چاہے وہ آفاقی ہو چاہے وہ انفسی ہو، چاہے وہ باہر کی ہو چاہے وہ اندر کی ہو، انسان تفکر کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ تفکر کے بعد انسان کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر جو ہے نا وہ ایک دوام پکڑ لیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں تذکر۔ تذکر کا کیا مطلب ہوا کہ انسان یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ۔ دیکھا کہ منیب یعنی وہ لوگ کہ جو انابت الی اللہ والے ہیں، رجوع الی اللہ والے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا تذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر آپ کو ایک تھوڑی سی بات ویسے بھی سمجھ لگ گئی، یعنی اس ٹاپک اس موضوع کے اندر جانے سے پہلے ہم تھوڑی سی یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں۔ کسی سورہ غافر کے اندر جو اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی وما یتذکر یعنی کہ کوئی بھی اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، یعنی مذکر نہیں ہوگا، کوئی بھی ذاکر یا ذاکرات میں نہیں ہوگا، الا یعنی کہ مگر وہ لوگ، یعنی کہ یہ ایک ایکسکلوسیوٹی آ جاتی ہے اس کے اندر، الا من ینیب، وہ لوگ جو اللہ کی طرف انابت رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے ہیں۔ اب یہ انابت توبہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ جھکاؤ ویسے ایک فکر کے ساتھ بھی ہوتا ہے جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم کیا۔ تو انابت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا انسان اپنے آپ کے بارے میں بھی دیکھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ذکر نہیں ہوتا، مراقبہ نہیں ہوتا، وہ دیکھیں کہ ہمارا اللہ کی طرف جھکاؤ ہے کتنا۔ کہیں ہم کوئی مکینیکل روبوٹک قسم کے مسلمان تو نہیں بن گئے کہ جو نام سے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں بچپن سے ماں باپ نے ایک عادت ڈال دی نماز کی، تو چلو 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہی جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت کے ساتھ غفلت میں آ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تو ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے والی بات ہے نا، بہت زیادہ پریشان ہونے والی بات، ٹھیک ہے نا۔ تو اب انسان کیا کرے؟ انسان جو ہے اپنے بارے میں ایک تذکر کی کیفیت میں آنے کی کوشش کرے کہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ فرماتے ہیں کہ تذکر فوق التفکر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو ذکر کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ فکر کی کیفیت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں تفکر طلب، کہ فإن تفکر طلب وتذکر وجود۔ کہتے ہیں کہ تفکر کیا ہے؟ کسی چیز کا طلب کرنا، اور ذکر کیا ہے؟ کسی چیز کو پا لینا۔ ان کی ہاں وہ فکر وہ والی فکر نہیں کہہ رہے جیسے ہم فکر کی مراقبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں دیکھیں تو ذکر پہلے ہے، پھر تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، یہ سارا ذکر کرنے کے بعد پھر انسان کو فکر کی مراقبات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ ایک ہائی لیول آف فکر ہے
کہ اس کے اندر انسان یعنی کہ ذکر کو بھی کہہ دیتا ہے غیر اللہ ہے، اور پھر وہ آیات کے اوپر یعنی آیات قرآنی کے اوپر انسان فکر کرتا ہے۔ یہاں یہ جنرل ریفلیکشن کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو ایک ریکننگ سی ہوتی ہے، انسان کے اندر یعنی کہ ایک ریفلیکشن کی کیفیت ہوتا ہے نا کہ اوہو اچھا ذرا سوچو تو صحیح، ذرا یہ وہ والا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ بھئی یہ کائنات کو کس نے پیدا کیا، یہ وہ والی فکر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ریممبرنس کیا ہے، ذکر کیا ہے، اس چیز کو پا لینا۔ اچھا، اب ذکر سے یہاں مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح کے دانے پکڑ لیں اور بس اس کو بار بار ریپیٹ کرتے جائیں۔ اس کے اندر جو ہمارے اندر جو ایک تفکر پیدا ہوئی تھی اس کے پھل کو پانا ہے کہ یہ فکر ہمیں اللہ کی یاد کی طرف لے جائے۔ بات سمجھ میں لگی؟ مقصد صرف یعنی تسبیحات کو پھیرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ ایک اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، ہمارا سینٹر کہتے ہیں محور، ہمارا محور بن جائے، سینٹر آف اٹینشن بن جائے، اور ہمارے دل کے اندر جگہ بنا لے، ہمارا دل اللہ کی یاد کی جگہ بن جائے۔ میں اپنے دل کی دنیا اس طرح آباد کرتا ہوں، زبان پر مہر خاموشی میں دل میں یاد کرتا ہوں۔ یہ کیفیت ہے نا کہ انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کی جگہ بن جائے۔ آج دیکھیں ایسا نہیں ہے، عمریں گزر جاتی ہیں لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بستی نہیں ہے۔ رام رام جپ دیا میری جبیا گھس گئی، رام نہ دل وچ بسیا ایک ہی بھاڑ پئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرتے میری تو زبان گھس گئی ہے، اللہ دل میں نہیں بسا، یہ کیا مصیبت پڑ گئی میرے اوپر؟ یہ مصیبت ہی تو ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن دل سخت ہے، دل میں نرمی نہیں، دل میں نورانیت محسوس نہیں ہوتی، دل میں اندھیرا ہے۔ اور اس کی نشانی ہے کہ ہماری باطنی بیماریاں ہی دور نہیں ہوتی، غیبتیں، بدگمانیاں، یعنی کہ یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں وٹ ہوتا ہے، یہ چیز ہمارے اندر ختم ہی نہیں ہوتی، زندگی گزر جاتی ہے، اور یہی ہم بیماریاں لے کے اللہ کے پاس جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ دل میں ہے اس کو باہر نکال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں دل کے اندر کس قسم کا گند ہے، یہ سب کچھ باہر ہی تو آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد، تفکر اور تذکر یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اب اس میں جیسے اور سلاسل کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ودود، اس کے اوپر نہ صرف کہ اللہ کا نام وہ لیتے ہیں بلکہ اس کے اوپر تفکر بھی کرتے ہیں، تذکر بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ، ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں اللہ اللہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت پیدا ہو۔ ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم دیوانے ہیں تمہارے نام کے، کہ ہم تو اللہ اللہ کریں گے چاہے مطلب کچھ نہ ہو، کیونکہ ذاتی نام ہے۔ ہم تو دیوانے ہیں تیرے نام کے اللہ، ہم تو آپ کا نام لے کے اللہ اکبر، اللہ اللہ اینچ شیری است نام، کہ اللہ آپ کا نام لیتا ہوں میرے تو جسم کے اندر ایک مٹھاس آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو تفکر اور تذکر یہ ساتھ ساتھ چلے گا، یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا سیلف کریکٹنگ ریلیشن شپ ہے۔ تفکر ہوگا تو تذکر بہتر، تذکر کریں گے تو تفکر بڑھے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے امام الحسن البصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ان کو اس طرح کہا کیونکہ اولیاء کے امام تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ما زال اہل العلم یعودون بتذکر، کہ کیا کرو بھائی کہ جو اہل علم لوگ ہیں ان کو اپنے آپ کو یعنی کہ اور بہتر کرنا چاہیے یاد کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی تفکر کو بھی بہتر کرتا ہے۔ تفکر بہتر ہی ہوتی ہے نا، اور پھر اور یاد کو کیسے بہتر کرو؟ یاد کو کرو سوچ کے ذریعے سے، یعنی کہ
तज़क्कुर को बेहतर करो तफक्कुर के जरिए से। और फरमाते हैं कि अपने दिल को समझाओ, अपने दिल को समझाओ यहां तक कि तुम्हारा दिल जो है वो हिकमत से भर जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इवन कि हम यहाँ पे तफक्कुर और तज़क्कुर जो है ये अल्लाह ताला की एक नेमतें ही हैं, और ये शेख जो है इनको मनाजिल में से शामिल कर रहे हैं। ये मनाजिल भी हैं, लेकिन ये मंजिल तक पहुंचने के लिए एक, जैसे कहते हैं, टूल्स भी हैं कि ये चीजें होंगी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। तो एक बात इसको इस तरह समझें कि ये देमसेल्व्स भी अल्लाह की तरफ से मंजिल है, क्योंकि पहले ये इस मंजिल तक पहुंचेंगे तो फिर किसी चीज का सोच सकते हैं ना। मसलन आपने न्यूयॉर्क से उठ के, लेट्स से कि आपने वर्जीनिया जाना है, अब पहली मंजिल है कि आप घर से निकल के पहले गाड़ी में तो बैठे। अब गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में गाड़ी चला के आप सबसे पहले यानी कि हाईवे तक पहुंचे। तो ये दो हालांकि मनाजिल जो हैं ये तो अपनी जो एक सही रास्ता तक पहुंचने के लिए जरूरी थी ना, कि भाई पहले घर से निकल तक, गाड़ी से लेके अब हाईवे तक पहुंचे। लेकिन इनको भी मनाजिल कह दिया गया कि भाई घर से नहीं निकलेंगे तो गाड़ी में गाड़ी कौन चलाएगा, और गाड़ी से लेके आप मोटरवे तक नहीं पहुंचेंगे तो भाई आप यानी कि जो एक असल रास्ता है उस पर कैसे चढ़ेंगे, है? तो इनको भी मनाजिल कह दिया गया। अल्लाह अकबर कबीर। अच्छा, कहते कि याद जो है ना वो 3 अरकान के ऊपर खड़ी है, 3 अरकान के ऊपर खड़ी है कि इंसान जो है फायदा उठाए किस चीज से, जो एग्जॉर्टेशंस हैं अल्लाह ताला के लिए, ठीक है, उनसे इंसान फायदा उठाए। आज चूंकि हमने थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है तो आज हम जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे कि एग्जॉर्टेशंस जो होती हैं अल्लाह के लिए उसको जरा जल्दी करने की, उसको इंसान जो है उसको पकड़ता है, बेनिफिट करता है उससे। दूसरी क्या चीज होती है कि भाई इंसान जो इसके अंदर इबरत पकड़ता है, हर चीज में ज़ाहिर है कि लेसन इंसान सीखता है, तो उनमें से उन चीजों के बारे के अंदर इंसान जो है इस्तिबसार करे, यानी कि उसके अंदर इंसान रिकग्नाइज करे, इस चीज को पहचाने कि हमारे अंदर क्या चीज इबरत के लिए है और क्या चीज दूसरों चीजों के लिए है। ये दूसरी चीज होगी। इंसान को जिक्र की कैफियत में लाने के लिए सबसे पहले क्या है कि इंसान जो है नसीहत हासिल करे, एग्जॉर्टेशंस करे। दूसरा क्या है कि इंसान जो है इस्तिबसार करे, इबरत, यानी कि वहां पे उसके अंदर उसको रिकग्नाइज करे, उसको पहचाने। तीसरा क्या कहते हैं कि वही बात कि पहले अपने जो इंसान ने रिफ्लेक्शन की, फिक्र की है, उसके समर को जो है ना वो हासिल करे। उसके समर से क्या मुराद है, उसके फल को करे, क्योंकि फिक्र के जरिए अल्लाह ताला इंसान के अंदर बहुत मार्फत पैदा करते हैं, चाहे आफाकी हो चाहे वो अनफुसी हो। इंसान के अंदर वो मार्फत की जैसे नहरें पैदा कर दिया करती है, तो उसके लिए जरूरी है कि फिर इंसान जो है उनसे फायदा भी उठाए। ठीक है, तो पहली चीज क्या हुई, नसीहत से फायदा उठाए। दूसरी चीज क्या हुई कि इंसान के अंदर बसीरत हो किस चीज के बारे में, जो चीजें उसको इबरत सिखाती हैं। ये ना हो कि कोविड से भी गुजर गया और अभी तक मौत के बारे में इंसान ने नहीं सोचा। यानी कि इससे बढ़कर इंसान के ऊपर क्या मुसीबत होगी कि पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने जैसे रोक दिया और अभी भी इंसान दुनिया की मोहब्बत के अंदर फंसा हुआ हो। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हमें हर रोज जैसे यानी कि इबरत सिखा रहे होते हैं, कभी अच्छे हालात के साथ, कभी बुरे हालात के साथ। तो इन हालात के अंदर इंसान सोचे, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ सतही तौर पर नहीं, जिसे कहते हैं ना कि सुपरफिशियल, सतही तौर पर नहीं सोचना होता। उनके अंदर की जो हकाइक हैं, उनके अंदर जो ट्रूथ्स हैं, सच्चाई है, उसके बारे में इंसान सोचे। ठीक है ना, तो तज़क्कुर जिक्र करेगा तो इंसान इन चीजों को, ये जो हमने अंदर से ढूंढा, ठीक है ना, इबरत को जो हमने अंदर जो लेसन्स हासिल किए, उसके अंदर जो हकाइक है उनको इंटरनलाइज करना, उनको यानी कि हमने अपने वजूद का हिस्सा बनाना है।
اور ان کو ایکچولائز کرنا ہے، ان کو آپریشنلائز کرنا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اب ان کو ہم نے یوز کرنا ہے اپنی زندگی بدلنے کے لیے، اپنے دن و رات، اپنے صبح و شام بدلنے کے لیے ان کو یوز کرنا ہے۔ اور اس کو کیوں یوز کرنا ہے کہ ہمیں اگلے جتنی منازل ہیں وہ ہمیں ملیں گی جب ہم ان کو اس طرح یوز کریں گے، حالات سے سیکھیں گے۔ کسی گھر میں شوہر ایسا ہے جو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، اس سے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈالا۔ میں اکثر دیکھتا ہوں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ، ان کو اللہ کی طرف سے، میں ان کی زندگی کے بارے میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کو اشارہ ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک طلاق یافتہ عورت ہے جو بہت ہی منہ پھٹ ہے، بہت ہی بد اخلاق ہے، یعنی کہ ہر وقت جیسی گالم گلوچ کرتی ہے، اس سے جا کے شادی کرو۔ اور یہ بہت ہی نفیس الطبع تھے، یعنی کہ بہت نفاست تھی ان کے مزاج میں، اتنا کہ یعنی کہ زمین کے اوپر تنکا بھی پڑا ہوتا تھا نا تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتی تھی، اتنی نفاست تھی۔ تو ان کو حکم دیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے مقامات دینے چاہتے تھے کہ وہ اس جبر کے بغیر حاصل نہیں ہو، اس پہ صبر کے بغیر، یعنی جبر پہ صبر انسان کرے گا تو پھر وہ مقامات حاصل ہوں گے۔ تو انسان سیکھتا ہے بھئی کیوں مجھے یعنی کہ اس چیز میں ڈالا گیا۔ کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی کے اوپر کبھی کوئی نعمت سے محرومی ہوتی ہے، اور کبھی کوئی مصیبت جو ہے وہ ایک تحفے کی طرح آ جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اس پہ صبر کرے اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو تذکر ہے نا ان چیزوں کے بارے میں، کیا کہ جو انسان نے لیسنز، عبرت جو ہم نے سیکھی، حاصل کی، یہ ہمیں شکر جیسے، صبر جیسے، توکل جیسے، رجاء جیسے، خوف جیسے، توبہ جیسے جو منازل ہیں اس تک لے کے جاتی ہیں۔ یعنی کہ اپنے جو بھی حالات ہیں ان سے انسان سیکھے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے، یعنی کہ انسان اپنے فکر کے پھل جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائے۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرے۔ اویئرنیس یعنی کہ فکر، وہ جیسے میں نے کہا تفکر اور تذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ بھئی تفکر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب اس میں تفکر میں نا صرف یہ نہیں ہے کہ بس ذہنی طور پر ایک چیز ہے، اپنے ایموشنز کے بارے میں، جذبات کے بارے میں، اپنے سائیکولوجیکل سٹیٹ کے، نفسیات کے بارے میں بھی تھوڑا سا انسان تفکر ہو کہ میرے کیا چیزیں ہیں جو مجھے لت سے کہ پریشان کرتی ہیں، غفلت میں ڈالتی ہیں۔ اب انسان اس کو چھوڑے، یا کیا چیزیں ہیں جو مجھے قلبی طور پر جو ہے نا جذبات میرے میں ہیجان پیدا کر دیتی ہیں، انسان جو اس کے مطابق سے سٹیپس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر انسان کے روحانی ایکسپیرینسز بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا دیکھو بھائی، جب ہم اسباق شروع کرتے ہیں تو شروع میں انسان کو جذب کی کیفیات زیادہ ہوتی ہیں، بعد میں جب انسان دوسرے اسباق پہ جاتے ہیں تو ایک ٹھہراؤ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری نسبت کا ایک رنگ ہے کہ جیسے سمندر ہوتا ہے، سمندر میں ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے، وہ والی کیفیت۔ اب جیسے انسان کو نہیں پتا ہوتا تو وہ بندہ ہر وقت کیا ہوتا ہے، اچھا شروع میں تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا، اب وہ مزے محسوس نہیں ہو رہے۔ بھائی ہم عبد اللطف اس طرح سے تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ کیفیات ضرور عطا فرمائے، لیکن انسان صرف ان چیزوں کے پیچھے بھاگے تو سارا وقت پہلے سبق میں تو نہیں انسان نے پھنستا ہے نا۔ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی اتباع کرنی ہے، اس کے لیے یہ کوششیں، پریکٹسز کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں تفکر کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے اندر وہ چینجز پیدا کریں، اور اس کا پھل یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ذکر پیدا ہو، ہمارے اندر وہ ٹرانسفارمیشن پیدا ہو جو ہمیں بندہ کامل بنا دے، یا چلو کم از کم بندہ کامل کے اندر ایک ذوق پیدا کر دے۔ اچھا، پہلی چیز، نصیحت سے فائدہ، 3 چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیا کہ بھئی اس کے لیے انسان کے اندر ایک شدت ہو۔ شدت کس چیز کی ہو کہ بھئی ارجنسی ہے، یہ میرے لیے بڑی ارجنٹ چیز ہے۔ کیا مطلب کہ جیسے پانی انسان کے پیاسے بندے کی پیاس بجھا دیا کرتا ہے، اس شدت کے ساتھ ہم نصیحت کے پیچھے بھاگیں۔ سمجھ لگی؟ یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ بھئی ٹھیک ہے
आजकल क्या होता है जी, फेसबुक ऑन कर लिया, यूट्यूब ऑन कर लिया, फलां चीज ऑन कर ली, बस वैसे ही एक चीज हमने चला रहे हैं जी, फलां चीज सुन रहे हैं, सुनते सुनते ये काम भी हो रहा है, वो काम भी हो रहा है, दिल में कितना जा रहा है वल्लाहु आलम, अमल में कितना आ रहा है वो उससे भी कम, और इंसान अपने आप के बारे में खुश होता है कि जी मैंने फलां शेख का भी सुन लिया है, फलां शेख का भी सुन। ऐसे नहीं भाई, आप 2 मिनट की बात सुने लेकिन उसको एक्चुअलाइज करें, ठीक है ना। तो पहली चीज है कि इंसान जो नसीहत कर रहा है उसके बारे में प्यासा बन जाए कि भाई ये मुझे पानी पिला रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो नसीहत कर रहा है, जो नासिह है, उसकी नकायस की तरफ ना देखें, भाई हम सब नुक्स वाले हैं, हम सब में कमी बेशी है। तो ये तो आदाब शेख में भी आता है कि भाई अगर आप उन्हीं चीजों के ऊपर देखते रहेंगे कि भाई ये शेख के अंदर ये है, ये वो है, ये फलां है, तो वो जो नसीहतें कह रहा है उससे कैसे फायदा उठाएंगे। तो इंसान जो है अपने कसूरों के ऊपर नजर रखे, दीदे कसूर कहते हैं, और दूसरों के बारे में हुस्न जन रखे, अच्छे गुमान रखा करे, ठीक है। तो ये है कि भी नासे के उनसे नसीहत से फायदा उठाए बजाय इसके कि भाई ये फलां बंदा ऐसा है या ऐसा है। तीसरी चीज कहते हैं कि ज़िक्रिल वादी वल वईद, ये बड़ी अजीब चीज है कि अल्लाह ताला के वादों को भी याद रखो और अल्लाह ताला की वईद को भी, यानी जो अल्लाह ताला ने तरगीब दी या तरहीब दी, दोनों को इंसान याद रखता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे इंसान नसीहतों से फायदा उठाता है। दूसरी चीज कि इंसान के अंदर वो एक बसीरत पैदा हो जाए किस चीज से, इबरत, यानी इबरत वाली चीजों से इंसान फायदा, यानी कि उसके बारे में इंसान के अंदर मन की आंख खुल जाए। तो वो कहते हैं कि वो इंसान के ये चीज के हासिल होना वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। कहते हैं भी हयात अल अक्ल, कितना प्यारा लफ्ज यूज किया, कहते हैं उसकी अकल जिंदा होना जरूरी है। भी हयात अल अकल, यानी अकल की वाइटलिटी है ना, कि अकल सही होनी जरूरी है। लेकिन देखिए किस तरह से बयान करते हैं कि उसके अंदर अकल की जिंदगी होगी, यानी कि उसकी मत नहीं मारी गई। हमारे यहाँ कहते हैं कि उसकी मत मारी गई है। जिसकी मत मारी हो ना, वो बंदा चीजों से इबरत नहीं हासिल कर सकता, ठीक है। तो कहते हैं कि उसकी अकल जो है वो जिंदा होनी जरूरी है। और दूसरी बात कहते हैं वो मारिफतुल अय्याम, कि उसको पता हो कि भाई इंसान की जिंदगी के अयाम, यानी कि अयाम के बारे में मार्फत हो, यानी कि दिनों शबो रोज के बारे में इंसान को मार्फत हो। इसमें इंसान देखता है कि भाई हर रोज मैंने अपनी मार्फत के अंदर बढ़ना है, हर रोज मैंने इन मकामात में तरक्की हासिल करनी है। या ये भी देखे कि भी मैंने कोई वक्त भी जाया नहीं करना, मेरे कोई वक्त भी जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी में ना गुजरे, ठीक है ना। इसको भी कहते हैं मारिफतुल अय्याम, कि दिनों रात का, कि मेरा हर दम गाफिल 100 दम काफिर, कि मैंने जो चीज गफलत में गुजार दी कुफर में गुजार दी। और इंसान हब से दम रखे कि हर सांस में अल्लाह को याद रखे, याददाश्त डेवलप करे, याद करो डेवलप करे। यानी ये वो चीजें हैं, इस्तिलाहात हैं हमारे सलूक की, जो हमने अपने अंदर पैदा करनी है। तीसरी चीज कहते हैं हाँ वो सलामती मिनल आराद, क्या मतलब कि भाई अपने आप को सलामती में रखो। जो इंसान के अंदर गर्ज और अगराज नहीं होते, जो इंसान के अंदर अगराज किसको कहते हैं कि भी फलां गर्ज है फलां, यानी कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। आजकल तो इंसान दीनदार भी क्यों बनता है कि भाई बच्चा हाफिज आलिम बनेगा तो शादी आसानी से हो जाएगी। बंदा दीनदार क्यों बनता है कि भाई मुझे फलां जगह के ऊपर जो है ना मेरी बड़ी तारीफ होगी, वैसे मैंने कोशिश की नहीं हो सकी। तो इंसान दीनदार भी गर्ज के लिए बनता है। इंसान के अंदर गर्ज आ जाती है कि भाई मैं दीनदार क्यों बन रहा हूं, उसके पीछे भी दुनियावी अगराज आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कैसी बात है ना इंसान के अंदर, अल्लाह अकबर, कि इंसान के अंदर ये इस तरह की कैफियत आ जाए। तो इंसान कोशिश करे कि हर किस्म की अगराज से अपने आप को खाली कर ले, फिर इंसान जो है इबरत हासिल करेगा नसीहतों से, नसीहतें हासिल करेगा इबरत से। तीसरी चीज कि इंसान जो है वो फिक्र के जो फल हैं उनसे इंसान जो है वो कैसे मुस्तफीद हो सकता है, वो कहते हैं 3 चीजों से हो। कहते हैं कि भाई
انسان کے اندر امید جو ہے نا لمبی ہونی چاہیے، امید لمبی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تھوڑی سی امید ہو نا تو پھر انسان جو ہے نا بڑی جلدی ہمت ہار جاتا ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے، جی حضرت شروع میں ہم ذکر بھی کرتے تھے، فلاں ہوتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ اس طرح نہ ہو کہ انسان کے اندر بہت کمی آ جائے ان چیزوں کی۔ دوسری چیز کہتے ہیں کہ انسان کے اندر قرآن کے اندر تدبر کرنے کا بھی ایک شوق ہونا چاہیے، کہ انسان قرآن کو نہ صرف پڑھے بلکہ اس کے اندر تدبر کرے کہ قرآن نے میرے لیے کیا میسج رکھا، یعنی میرے لیے کیا حکم ہے، اس چیز کو بھی انسان دیکھے۔ دوسری چیز کہتے ہیں کہ اپنا جو اختلاط ہے، قلت الخلط، یعنی کہ انسان کا جو اپنا اختلاط ہے کس چیز میں، تمناؤں میں اور تعلق کے اندر، اٹیچمنٹس جس کو کہتے ہیں، یعنی ان ساری چیزوں میں یعنی کہ اپنا جو ایک یعنی کہ اختلاط ہے اس کو کم کرے، اس کو کم کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے پہلے ہے کہ اللہ سے امید اپنی لمبی رکھے، لیکن زندگی کے بارے میں لمبی امیدیں نہ باندھے۔ یہ نہ ہو کہ جی شیخ صاحب نے کہا تھا لمبی امید ہے تو بس اب میں نے تو لمبی زندگی رہنی، نہیں، لمبی زندگی کے بارے میں نہ کرے، امید اللہ سے رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ خیر ضرور فرمائے گا میرے ساتھ۔ دوسرا، قرآن کے ساتھ انسان کا تدبر کا تعلق ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنا اختلاط کو کم کرے، لمٹ کرے، باؤنڈریز لگائے، چاہے وہ ہماری اپنی تمنا یعنی ڈے ڈریمنگ ہے، جو ہم بیٹھے بس خواب دیکھتے رکھتے ہیں، ان چیزوں کو کم کرے، یا اٹیچمنٹس ہیں، تعلقات ہیں ہمارے لوگوں میں ہر وقت، یا چیزوں میں، یا ہر وقت کام کاج جیسے ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ تو بزنس کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اور کچھ لوگ زندہ ہی اس لیے کہ بزنس کرنا ہے، تو اس چیز میں انسان نہ پھنس جائے کہ اٹیچمنٹ ہر وقت ہو، یا ہر وقت جو ہے انسان کے اندر یعنی کہ نیند وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو بھی وہ کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے ہاں جو مجاہدات بتائے جاتے ہیں نا بیسکلی، کہ کم بولو اور اس کے بعد کم کھاؤ، کم سو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ بھی اپنے اندر تھوڑا سا جو ہے انسان کم رکھے۔ اور پھر ایک چیز کی سیری، ہر وقت کے بس پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تب ہی ہم یعنی کہ مجاہدہ نفس ہوگا، تب ہی ہم جو ہمارے اندر جو ایک تفکر کے جو پھل ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے کچھ تذکر کی بات چیت کی۔ یہ ہرگز ذکر کے اندر جو اس کی تفصیلات ہیں اس کو بالکل بیان نہیں کرتے، یعنی وہ نہیں کر رہے، وہ جی بتا دیں کہ انسان کا جو ایک تفکر ہے اس کو ذکر کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا سمجھنا تھا۔ وہ کیسا ذکر ہے، کتنا ذکر ہے، کیا ہے، وہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کسی اور وقت پہ ہم پھر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر اور آپ کے اندر، ہم سب کے اندر ذکر کی کیفیت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ذاکرین اور ذاکرات کی صف میں پیدا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ خواتین کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کہ وہ توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں، تو آج ہم مراقبے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ اس کی نیتیں سن بھی لیجئے، کر بھی لیجئے۔ یہ بیت توبہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت عمل ہے۔ پہلی نیت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اس کو کرتے ہیں۔ اس میں رکاوٹ انسان کے ظاہری باطنی گناہ بن جاتے ہیں، لہٰذا اس وقت پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کر لیجئے، آئندہ نیکوکاری، پرہیزگاری، فرما برداری والی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کریں۔ جیسے دل میں نیت ہوگی اللہ نے ویسا معاملہ کرنا ہے۔ دوسری چیز کریں نیت کہ انسان کہ اللہ جیسے میں نئے سرے سے مسلمان ہوتا ہوں، تجدید ایمان کی نیت کریں کہ اللہ اندر اتنا نفاق آ چکا تھا، اتنے دو چہرے بن چکے تھے کہ اللہ اب تو میں شیشے میں اپنا خود چہرہ نہیں پہچان پاتا، اے کریم اللہ اب میں نئے سرے سے مومن ہوتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، اور پورا کا پورا ادخلوا فی السلم کافہ، میں پورا کا پورا اس دین میں داخل ہوتا ہوں۔ تیسری نیت کریں
کہ اس بیت کے ذریعے آپ کا ایک روحانی قلبی اصلاحی تعلق ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے دلوں سے ہوتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ جا کے مل رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی کہ ایک ریل گاڑی ہے جس کے پیچھے ہم نے اپنا ڈبہ بھی جوڑ دیا اس دعا کے ساتھ کہ جہاں انجن جائے گا اللہ ہمیں بھی وہاں پہ لے جائے. تو یہ تیسری نیت کر لیں. اب ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ان کلمات کو پڑھنے سے اب ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. ایک بیت کا تعلق قائم ہو چکا. کچھ معمولات زندگی میں شامل کریں. ایک تو صبح اور شام 100 بار استغفار کیا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا خواتین میں خاص طور پر جب نماز پڑھنی ہوتی ہے ان دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کریں انشاءاللہ تعالی. ایک پارہ، آدھا پارہ، کوارٹر پارہ، جتنا استقامت سے پڑھ سکیں روزانہ پڑھا کریں. چوتھا شغل رکھیں وقوف قلبی کا. چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کا دھیان. دست پکار دل بیار. ہاتھ کام کاج میں دل اپنے یار یعنی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. پانچواں مراقبہ کیا کریں جس کی ہم پریکٹس روزانہ کرتے ہیں کہ صبح آدھا گھنٹہ شام کو آدھا گھنٹہ نکال کے علیحدگی میں بیٹھ جائیے. اطمینان سے بیٹھ جائیے. آنکھوں کو بند کر لیں. سر جھکا سکتے ہیں تو جھکا لیں. دنیا ما فیہا سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں آ رہی ہیں. ہمارے روح کا وہ حصہ جسے قلب کہتے ہیں اس میں سما رہی ہیں. اس کی ظلمت سختی گندگی کو دور کر رہی ہیں. قلب کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. انسان کا روحانی قلب انسان کی لیفٹ چیسٹ سے 2 انگلیاں نیچے ہوتا ہے. تو اس پہ فوکس کر کے ہر چیز کی نفی کر کے اللہ کی اثبات کر کے محسوس کریں کہ نور اندر داخل ہو رہا ہے. اس کی گندگی باہر نکل رہی ہے زمین میں جا رہی ہے. اور اس کے شکر میں جیسے میرے منہ میں زبان ہے اس طرح میرے قلب میں بھی زبان ہے اور اس زبان کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اور اس کو آپ بس بیٹھ کے سن رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ مراقبہ ہوتا ہے. چھٹی چیز رابطہ ہوتا ہے. تو رابطہ شیخ رکھیں انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی خواتین میں سے ہے اور وہ ڈائریکٹ رکھنے میں حجاب محسوس کرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ ہی جان کے ساتھ رابطہ رکھیں انشاءاللہ تعالی. اپنے حالات اپنی کیفیات بتائیں. یعنی کہ رابطے میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں کیونکہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو وہ انسان ہر وقت ادھر ادھر کی بات پھر پڑھ بھی نہیں سکتا نہ اس کا جواب دے سکتا ہے. تو اس میں بس اپنا ٹو دا پوائنٹ جو ہے اپنے ذکر مراقبہ کیفیات اپنی سلوک کی بات چیت کریں. باقی دعائیں الحمدللہ ہر ایک کے لیے کر رہے ہیں. ان کے دنیاوی مقاصد کے لیے بھی کر رہے ہیں. باقی اغراض کے لیے بھی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے انشاءاللہ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. اب چند منٹ کے لیے بس مراقبے کی پریکٹس کر لیں. آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں. سمجھے ہم خالی برتن کی طرح ہیں.
اس برتن میں جیسے اللہ تعالیٰ نور کو ڈال رہا ہے، نور ہمارا قلب اس کو جذب کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا 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 لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی علی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی محبت نصیب فرمائے.